انگلینڈ سے افسوسناک خبریں آ رہی ہیں. چند دن پہلے وہاں پر 3 بچیوں کو حملہ کر کے مار دیا گیا، اور آج جب ان بچیوں کی آخری رسومات جاری تھی، لوگ پھول رکھ رہے تھے، تو وہاں پر انتہائی دائیں جانب کی جو جماعت کے انتشار پسند لوگ ہیں انہوں نے قریبی مسجد پہ حملہ کر دیا. یہ علاقہ ہے ساؤتھ پورٹ کی مسجد پر جو ہے نا وہ مظاہرین کی جانب سے حملہ کیا گیا، اور پولیس نے ان کو روکنے کی کوشش کی. مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کیا، ان پر بوتلیں پھینکی، اور ایک پولیس افسر شدید زخمی بھی ہو گیا. یہ سارا واقعہ ہے کیا؟ کیوں انگلینڈ میں آج کل بڑی عجیب و غریب قسم کی خبریں آ رہی ہیں؟ کبھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، کبھی انلیگل ورکرز کو پکڑا جا رہا ہے، اور کبھی پاکستانی فیملی کا مانچسٹر ایئرپورٹ پر واقعہ خبروں کی زینت بنا. اور اب یہ جو واقعہ پیش آیا ہے 2 دن پہلے، ٹیلر سوئفٹ ایک مشہور انگلش گلوکارہ ہے، اس کے گانے پر بچیاں ایک ڈانس کلب میں، یعنی کہ وہ کلاسز کا ایک کلب تھا، وہاں پر یوگا کر رہی تھیں. یہ ان کا جو گوروں کی بچیاں ان کے لیے عام چیز ہے. تو وہ ایک ہال میں یوگا ڈانس کر کے تو اپنی پریکٹس کر رہی تھی کہ ایک 17 سال کا نوجوان گورا انگلینڈ میں پیدا ہوا تھا، تو اس نے جا کے چھری سے حملہ کیا اور 8 بچیوں کو زخمی کر دیا. 3 بچیاں بیچاری اس دنیا سے چلی گئیں. بہت دکھ ہوا. یہ خبریں پوری دنیا میں میڈیا کی زینت بنی. آج بچوں کی جو آخری رسومات ہے، اس دوران وہاں پہ پھول رکھے جاتے ہیں جس جگہ پہ واقعہ ہوتا ہے، تو لوگ پھول رکھ رہے تھے، کھلونے رکھ رہے تھے بچیوں کی جو ہے نا وہ رسومات کے موقع پر. اور ساتھ ہی وہاں پر جو اینٹی مسلم لوگ ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں جمع تھے، جو اکثر ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جہاں بھی کوئی مسلمان کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہے یا پتہ چلتا ہے کہ جی یہ مسلمانوں کی جانب سے کیا گیا ہے، تو یہ لوگ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف احتجاج کرتے نظر آتے ہیں. انہوں نے اور کچھ نہیں کیا، تو ساتھ ہی ایک ہجوم نے قریبی مسجد پر حملہ کر دیا، مسجد کے شیشے توڑ دیا، دروازوں کھڑکیوں کو نقصان پہنچایا، اور ساتھ ہی وہاں پہ پولیس بھی موجود تھی. پولیس کو جب یہ خدشہ ظاہر ہوا کہ اب یہ احتجاج بڑھ سکتا ہے اور مزید نقصان ہو سکتا ہے، تو انہوں نے فوری طور پر پولیس کی نفری مزید منگوا لی. اور اس دوران جب پولیس کی بڑھتی ہوئی نفری دیکھی تو افراد نے وہاں پر جو مشتعل افراد تھے انہوں نے پولیس پر بھی حملہ کر دیا. یہ وہ ساری صورتحال ہے جو اب تک UK میں پھیلی ہوئی ہے. لیورپول کا علاقہ تھا جہاں پر یہ 3 بچیوں کی ہلاکت کا معاملہ سامنے آیا، اور اب جو ساؤتھ پورٹ کی مسجد ہے وہ بھی جو ہے نا وہ کافی اس کو نقصان پہنچایا گیا ہے. اب یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو انتہائی دائیں بازو کی جماعتیں ہیں نا وہ انگلینڈ میں آلریڈی بہت مقبول ہوتی جا رہی ہیں. حالیہ الیکشن میں، انگلینڈ کے الیکشن میں جو دائیں بازو کی جماعت ہے انہوں نے 40 لاکھ ووٹ لیے تھے. 40 لاکھ ووٹ، گو کہ وہ حکومت کی بنانے کی پوزیشن میں نہیں تھی، لیکن یہ ایک بہت بڑا سائن ہے کہ اب لوگ باہر کے ملکوں میں ایسی جماعتوں کو پسند کرنے لگے ہیں جن کا نظریہ، جن کا ایجنڈا انتشار ہے، مسلمانوں کے خلاف ہے، امیگرینٹس ہیں ان کے خلاف ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ ایسی پالیسیز بنیں کہ غیر ملکی ان کے ملکوں میں آ کے کام کریں، امیگریشن لیں اور وہاں پر جاب کریں. وہاں پر بہت سارے جو انٹرویوز گورے لوگ جو انتہائی دائیں بازو کی جماعت یعنی کہ جو متعصب جماعتیں ہوتی ہیں ان کو پسند کرتے ہیں، ان گوروں کے بہت دفعہ انٹرویوز آئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس لیے امیگرینٹس کے خلاف ہیں کہ جب یہ اپنے ملک چھوڑ کر ہمارے ملکوں میں آتے ہیں تو ہمارا جو جاب کا رائٹ ہے وہ اس پہ قابض ہو جاتے ہیں. ہمیں پریورٹی دی جانی چاہیے، وی آر اے سٹیزن، لیکن ہمیں اس پریورٹی نہیں ملتی. غیر ملکی تھوڑے پیسوں پہ کام کر لیتے ہیں تو ان کو ہائر کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملکوں میں کراؤڈ کا باعث بنتے ہیں، رش ہوتا ہے، میٹرو، ٹرینز، بسز، فیریز، ہر جگہ غیر ملکی دیکھنے کو ملتے ہیں، خواہ ان کا تعلق کسی بھی کنٹری سے ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ جو ہمارے ملک میں آتے ہیں لوگ یہ ادھر آ کے رش پیدا کریں. ساتھ ساتھ ہم یہ بھی نہیں برداشت کرتے کیونکہ جب غیر ملکی آتے ہیں ہمارے ملکوں میں، خاص طور پر جو مسلمز ہیں، تو وہ اپنا جو ہے نا مسلمانہ یہاں پر جو تسلسل ہے اس کو پروان چڑھانا شروع کر دیتے ہیں، حجاب کرتے ہیں، ان کی بچیاں بھی ایسے کرتی ہیں، اور اپنی جو اسلامی روایات ان کا پرچار کرتے ہیں. یہ وہ لوگ کہتے ہیں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں پسند نہیں ہیں. کسی نے اگر ہمارے ملک میں رہنا ہے تو ہمارے طور طریقے اپنائے، ادروائز یہاں نہ آئے. یہ ہے جو انتہائی دائیں بازو کی جماعتیں ہیں ان کا ایجنڈا. فرانس میں حالیہ الیکشن ہوئے، وہاں بھی انتہائی دائیں بازو کی جماعتیں جو ہے نا انہوں نے بڑی کامیابی حاصل کی. ایون کہ فرانس کے الیکشن 2 مرحلے میں ہوئے تھے، اور پہلے مرحلے میں وہ جو تمام متعصب جماعتیں ہیں، دائیں بازو کی جماعتیں، وہ جیت گئی تھیں. جب دوسرا مرحلہ آیا تو پھر جو ہے نا وہ ان کو تھوڑا پیچھے جانا پڑا. اس کی کیا ریزن ہے وہ ایک الگ ایشو ہے. بہرحال اب جو یہ خطرے کی گھنٹی ہے پورے یورپ کے لیے، پورے یورپ میں جو ہے
مسلمانوں کے لیے اور غیر ملکیوں کے لیے کہ اگر ان کی حکومت یو کے میں آ گئی یا ان کی پالیسیز پر عمل درآمد شروع ہو گیا تو یو کے سے نہ صرف غیر ملکیوں کو بھگا دیا جائے گا بلکہ ان کو نئے ویزے بھی جاری نہیں ہوں گے, اسٹڈی ویزے رک جائیں گے, جو شادیاں کر کے آپ امیگریشن کے پروسیس میں جاتے ہیں وہ رک جائیں گے, جاب سیکرز ویزے بند کر دیے جائیں گے, بہت کچھ ہے جو یہ ہو سکتا ہے. لیکن اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, کیونکہ ہر بندہ جب باہر جاتا ہے روزی کمانے جاتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم کسی کے ملک میں جاتے ہیں تو ہم پر کچھ پابندیاں بھی لازم, ان کو ہم نے لازمی اوبے کرنا ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ کسی کو نہ چھیڑو اور نہ آپ کو کوئی چھیڑے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کوشش کریں گے کہ نہیں وہ چیز مینوں پسند نہیں لہٰذا میں نہیں ہون دینی, ایسے کام نہیں چلے گا. آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ اپنی عبادت کریں جو بھی کریں, لیکن زبردستی کسی کو کوئی چیز امپوز نہ کریں. اسی طرح اگر غیر مسلم ہیں تو آپ مسلمانوں کو تنگ نہ کریں, کیونکہ اسلام میں بھی یہ ایسا نہیں ہے. دوسرا اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی طور پر بھی اس کو انتشار دیکھا جاتا ہے. حالیہ دنوں جو مانچسٹر ایئرپورٹ پر واقعہ آیا, ساری دنیا نے کہا جی, جب پہلی ویڈیو آئی جس میں اس لڑکے کو 19 سالہ لڑکے کو زمین پر لٹا کر منہ پر کک ماری گئی پولیس کی جانب سے, تو ساری دنیا میں ایک طوفان برپا ہو گیا کہ جی پولیس نے جو یہ حرکت کی ہے ٹھڈا مارنے کی, یہ متعصب یعنی کہ ریسزم کا ایک اس نے مظاہرہ کیا ہے, کیونکہ وہ لڑکا جو نیچے تھا وہ پاکستانی کشمیری تھا, گورا نہیں تھا, گو کہ وہ وہاں کا سٹیزن ہے, وہ گورا نہیں تھا, اس لیے اس کو انہوں نے ککیں ماری, حالانکہ وہ سرنڈر کر چکا تھا. لیکن اس کے بعد جب دوسرا پارٹ آیا ویڈیو کا جو کہ سی سی ٹی وی کیمروں نے کیپچر کی تھی, تو اس میں دیکھا گیا کہ پولیس پر اس لڑکے نے بہت زیادہ پہلے حملے کیے اور ان کو مارا, ٹھیک ہے نا. تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ پولیس نے بھی غلط کیا, جو ٹھڈا منہ پہ مارا ہے اس کو ریسٹ کر لیتے, لیکن ان لڑکوں نے بھی غلط کیا ہے, کیونکہ کسی ملک کا قانون یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ وہاں پر ان کو قانون کو ہاتھ میں لیں. آپ دیکھ لیں نا پولیس, آپ جب دیکھیں کہ وہاں کے گورے جو ہے نا انہوں نے مسجد پہ حملہ کیا تو پولیس ان کو روک رہی ہے, پولیس والے زخمی ہو رہے ہیں. وہ یہ نہیں کر رہے کہ جی یہ مسجد پہ حملہ کیوں ہوا ہے, یا وہ انتشار نہیں چاہتے. وہ خواہ چرچ ہے, مسجد ہے, مندر ہے, گردوارہ ہے, کوئی بھی کسی کی مذہبی عبادت گاہ ہے نا, اس کا تحفظ ان کی ذمہ داری ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو مانچسٹر ایئرپورٹ کا واقعہ ہے یہ متعصب پرستانہ ہے, یا اگر ہوگا بھی ایسا تو کم از کم اس بندے کے خلاف کرمنل انکوائری چاہ رہی ہے, اس پولیس افیسر کے خلاف جس نے اس کی ایک گھٹیا حرکت کی اور اس لڑکے کو, لیٹے ہوئے لڑکے کو ٹھڈے مارے, اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن ہم سب اوورسیز ہیں, ہم سب باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں, آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی باہر گزر گئی, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں پتہ ہے کہ باہر کے ملکوں میں قانون کیا ہے, اشارہ نہیں توڑ سکتے, تو پولیس پر حملہ کرنا, ٹھیک ہے نا, پھر سزا تو ملے گی نا. یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو, اورنگزیب کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.